إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزی. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ میں ہم نے تبرک کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی. لات، عزا، منات اور اس طرح کے جو مشرکین مکہ کے بت تھے اور ان کے ساتھ یہ لوگ کس طرح سے شرکیہ اعمال کو انجام دیا کرتے تھے، اس کا ہم نے تذکرہ آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ کیا تھا. اب وہیں سے تبرک کے اس باب میں ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے ایک وضاحت کر دیں کہ آج کا یہ خطبہ جمعہ 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہوگا. پہلا حصہ تبرک کا اور دوسرا حصہ پردے کے تعلق سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے ان بتوں کے ساتھ کس طرح کا شرک کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد آئیے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جا رہے تھے. ایک سفر میں حنین کا مقام تھا، یعنی مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، ایک میدان ہے جس کا نام ہے حنین کا. وہاں سفر تھا. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کے لیے ایک ببول کا درخت تھا. اس درخت میں یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے. يُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیاروں کو اس درخت کے اوپر لٹکاتے تھے. عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ یہ درخت بابرکت ہے اور اگر ہم اپنے ہتھیار کو اس درخت کے اوپر لٹکائیں گے تو اس درخت کی برکت ہمارے ہتھیار میں منتقل ہو جائے گی، لہذا ہماری ہتھیار دھاردار ہوگی، دشمنوں کے مقابلے میں چلنے والی ہوگی. یہ عقیدہ ان کا تھا. درخت میں ہتھیاروں کو لے جا کر کے لٹکاتے تھے. آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں درخت ہیں جہاں لوگ لے جا کر کے دھاگے لٹکاتے ہیں. مزار ہے جس کی جالیوں کے اوپر لے جا کر کے لوگ اپنے کپڑوں کو سے پہنچتے ہیں، اس کو وہاں کی دھول اٹھاتے ہیں، وہاں کا پرساد لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ تبرک ہے. جا کر کے اس کے در و دیوار کو پہنچتے ہیں، اس سے چمٹتے ہیں، اس سے لگتے ہیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ بابرکت جگہ ہے اور اس کی برکت ہمارے پاس، ہمارے اوپر منتقل ہو جائے. یہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے. اس معاملے میں مشرکین وہ درخت رکھتے تھے جس میں اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، ہم لوگ کفر کے زمانے سے بالکل قریب تھے. اس وقت کفر کے زمانے سے بالکل قریب تھے. مطلب یہ ہوا کہ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. فتح مکہ رمضان 17 میں ہوا، 17 رمضان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کو نکلے تھے. 9 شوال کو، یعنی عید کے تقریباً 9 دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا تھا. تو اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ویسے بیوی کا درخت بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے لیے درخت ہے. یعنی ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو درخت میں لٹکایا کریں گے جیسے مشرکین اپنے ہتھیاروں کو درخت میں لٹکاتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا اللہ اکبر، تعجب کا اظہار فرمایا اور کہا انہا سنن، کہا لوگوں یہ بالکل وہ طریقہ ہے یہود و نصارہ کا طریقہ کہ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اجعل لنا آلہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، کہ ہمارے لیے بھی معبود ویسا بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے معبود ہے۔ غور کیجئے محل استدلال کے اوپر، تبرک کے لیے کسی ایسی جگہ کو استعمال کرنا جو شریعت کے اندر تبرک کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کو معبود بنانا ہوا۔ آیت دیکھیں، حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ کے قوم نے کہا اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ویسا معبود بنائیے کما لہم آلہا، جیسے ان کے لیے معبود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء متبر معهم وباطل ما كانوا يعملون، جو کچھ تم سوال کر رہے ہو تمہارا یہ سوال بیکار ہے، تمہارا یہ سوال بے فائدہ ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ غور کیجیے، مشرکین کا جو شرک تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا صرف ارادہ کیا، اس شرک کے کرنے کا صرف ارادہ کیا، جو نئے نئے تھے ابھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیا۔ یہاں پہ ایک چیز غور کرنے کی ہے، ذرا غور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اگرچہ وہ اسلام میں نئے داخل ہونے والے تھے، ابھی جدید لوگ تھے، نئے لوگ تھے، باوجود اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ادب کیسا تھا؟ کیسا ادب تھا؟ خود سے ان لوگوں نے درخت پہ اپنے ہتھیار نہیں لٹکائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اجازت طلب کی۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنا مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ان کا دماغ جو کہتا ہے، ان کی عقل جو کہتی ہے، ان کی سوچ اور ان کی سمجھ جس بات کے طرف جانے کا اشارہ ان کو کرتی ہے، وہ ادھر بلا دریغ چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، چاہے شریعت اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہی ہو، یہ اس کو سوچتے نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات کا یہ بھی اندازہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی جدید ہے تو مشرکین کے زمانے کا یا شرک کے زمانے کا کچھ نہ کچھ چیز اس کے سینے کے اندر باقی رہتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی جدید ہے تو اس کو چاہیے کہ ان تمام جگہوں سے بچنے کی کوشش کرے جہاں کہیں بھی اس کے دین کو، اس کے ایمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ اور خدشہ ہو۔ یہ بات تبرک کا یہاں سے مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد نواقض اسلام کے چیپٹر میں سے، یعنی وہ باتیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، ذبح کیا ہے اور اس کو کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ گھر بنانے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازے کے اوپر جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے احکام کو ہم انشاءاللہ آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں سے ہم خطبے کا رخ ایک نئے موضوع کی طرف، جو آج کل کے زمانے میں ہر بچے کے زبان کے اوپر ہے، ہر شخص کے زبان کے اوپر ہے، ایک جگہ کا مسئلہ جہاں پہ لوگوں کو یا ہمارے بچیوں کو حجاب سے روکا گیا اور حجاب سے منع کیا گیا، اور شاید شہری جمعیت کا سرکولر بھی ہے کہ خطبہ اپنے جمعہ کے خطبوں کے اندر حجاب کے تعلق سے باتیں کریں، تو میں چند باتیں حجاب کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مذہب ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ حقیقت میں وہ پابندی بظاہر ہے، لیکن یہ ان کے اصل میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔
اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، آپ مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ پردے کے اندر رہا کریں اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اسی طریقے سے کہا کہ جب وہ نکلے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مومنہ عورتوں سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینوں کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر ڈال دیں۔ کچھ لوگوں نے عام طور پہ میڈیا میں آپ یہ سنیے گا کہ کہا کہ سر ڈھکنے کا اور چہرہ ڈھکنے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ علاقے کے اعتبار سے آیا ہے۔ بعض لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں ہر علاقہ کا الگ الگ معاملہ ہے، یہ علاقے کے اعتبار سے آیا ہے۔ تو جان لیجئے ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ خمار عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے خمر سے، اور خمر کے معنی ہے کسی بھی چیز کو ڈھک لینا، اسی لیے شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔ خمر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شراب پینے والا شخص شراب کے نشے کے ذریعے سے اپنے عقل کو ڈھک لیتا ہے، اس کا عقل اب کام نہیں کرتا۔ پینے والے کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کا ادراک وہ خود بھی نہیں کر سکتا، اس لیے شراب کو خمر کہتے ہیں۔ تو خمار کا اصل معنی ہے کہ سر کا ڈھکنا، سر کا ڈھکنا، اس یہ مطلب ہے خمار کا۔ اس کی اہمیت کتنی ہے دیکھیے، غور کیجئے شریعت کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے سفر پر تھی، عمرے کے سفر پر تھی۔ جب لوٹ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عمرہ اور کروں گی، میں طواف ایک مرتبہ اور کروں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو یہ کہا کہ آپ اپنی بہن کو لے جائیں اور لے جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروا کے واپس لے آئیں۔ یہاں ہم لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر مکے سے دوری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ام المومنین کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے گا، ام المومنین کہتی ہے کہ جب ہم طواف کر کے لوٹ رہے تھے راستے میں کوئی نہیں تھا، خالی تھا، سنسان راستہ، تو میں راستہ دیکھنے کے لیے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیتی، چہرے سے پردے کو ہٹا دیتی۔ کہا میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جیسے میں پردہ ہٹاتی تھی وہ چھڑی سے میرے ہاتھ پر اور میرے پیر پر مارتے تھے۔ میں کہتی تھی بھائی کیوں مار رہے ہو، یہاں کوئی اور ہے، تمہارے اور میرے علاوہ کوئی ہے، سنسان راستہ کا نہیں، کوئی رہے چاہے نہیں رہے، تم اپنے سر کو ڈھکو۔ ہم کیسے بھائی ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں کہ ان اسکولوں کے اندر جہاں اسکرٹ پہن کر کے، ہاف پینٹ پہن کر کے بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہم نے اعلیٰ تعلیم کے نام پر خوشی خوشی اپنے بچیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اس وقت شرم نہیں آئی؟ اس وقت کہاں گئے وہ لوگ جو آج پردے کا نام لے کر کے چیخو پکار کر رہے ہیں؟ اور یہ پکار کرنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس وقت غیرت آپ کی کہاں گئی تھی جب اعلیٰ تعلیم کے نام پر، انگلش سکھانے کے نام پر، ایس ایس سی اور سی بی ایس سی بورڈ پڑھانے کے نام پر آپ نے بچیوں کو، میٹرک کی بچی 15 سال 16 سال کی بچی ہو جاتی ہے، وہ پردے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ بغیر دوپٹے کے اسکرٹ پہنے ہوئے، آدھا گھٹنا کے نیچے سے کپڑا کھلا ہوا ہے، وہ اپنے اسکول میں جا کر کے پڑھ رہی ہے۔ یہاں شرم کی بات نہیں ہے؟ خود ہم نے اپنی تہذیب کا، اپنی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، اور جب آپ دوسرے لوگ اڑا رہے ہیں تو ہم واویلا بچاتے ہیں۔ کس نے یہ اختیار کیا تھا؟ دنیا کے اندر، اسی ہندوستان کے اندر ایک قوم ہے، غور سے سنیے گا، ایک قوم ہے جو اپنا دینی شعار پگڑی باندھنے کو کہتی ہے، یہ اس کا دینی شعار ہے کہ وہ پگڑی باندھے گی،
اور باندھ کر کے رہتی ہے، کپڑا باندھے رہتی ہے ہر وقت۔ جب ہندوستان میں نظام آیا ہیلمٹ کا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے کیونکہ ہم یہ پگڑی نہیں اتار سکتے۔ حکومت کو ماننا پڑا، وہ اپنی بات کے اوپر اس طرح قائم رہے کہ حکومت آج بھی ان علاقوں میں جہاں ہیلمٹ نہ پہننے والے لوگوں کا چلان کٹتا ہے وہ بغیر ہیلمٹ کے پگڑی پہن کر کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، حکومت ان کا کچھ بھی نہیں کرتی۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم نے اپنے دین کے ساتھ خود مذاق کیا ہے، ہم نے پردے کو بوجھ سمجھا، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے بے پردہ خود بنایا ہے، اور آج جب ان کو موقع ملا تو وہ کیوں نہ آواز اٹھائیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ ہم نے سماج اور سوسائٹی کے اندر انٹلیکچوئل بننے کے لیے، اپنے آپ کو تہذیب یافتہ ثابت کرنے کے لیے بے پردگی کا ننگا ناچ یہ خود ہم نے کیا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور آج جب دوسروں کو موقع ملا، اور وہ یہ بات کیوں، جس وقت یونیفارم کا یہ معاملہ آیا تھا کیا اس وقت مسلمان لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم ان اسکولوں کے اندر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے جہاں پردے کا نظام نہیں ہے؟ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہزاروں اور لاکھوں روپے زکات کے ہر سال مسلمانوں کے نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب لیکھا جوکھا نہیں ہے۔ کیا ان روپیوں کے ذریعے سے ہر علاقے میں مسلمان اپنے اسکول قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، جہاں پردے کے ذریعے سے مسلم بچیاں جا کر کے تعلیم حاصل کریں؟ یا جہاں پہ اس کا انتظام ہے کہ جہاں مسلم بچیاں پردے سے جا کے تعلیم حاصل کریں، وہاں ہم نے اپنی کتنی بچیوں کو بھیجا ہے؟ اس جگہ پہ ہم اپنی کتنی بچیوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے آپ وہاں پردے سے جا کر کے تعلیم حاصل کرو؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ہم کو اپنی عقل کے اوپر پڑی ہوئی پردے کو ہٹا کر کے پھینکنا پڑے گا۔ وہ پردہ جو عورتوں کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا، وہ پردہ جو عورتوں کے جسم کے اوپر ہونا چاہیے تھا، آج افسوس وہ مسلمان مردوں کے عقل کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ نکالیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ نیک اور صالحہ عورت ہے۔ سب سے قیمتی چیز تمہارے بینک بیلنس سے، جواہرات سے، سونے اور چاندی سے، کیش روپیہ سے، سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی ہے تو نیک اور صالحہ عورت ہے۔ اب غور کیجئے، ایک آدمی جو بینک سے روپیہ اور پیسہ نکالنے کے لیے جاتا ہے، وہ پیسے کو کہاں رکھتا ہے؟ کیا ہاتھ میں اس طرح دکھاتے ہوئے جاتا ہے؟ ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل چلا رہا اور ایک ہاتھ سے روپیہ اس طرح دکھا رہا ہے سب کو؟ ایسا نہیں کرتا۔ ادھر کے اور ادھر کے جیب میں بھی نہیں رکھتا، بلکہ یوں ہاتھ مار کے سامنے ایک جیب نظر آتی ہے پینٹ کے اندر، چور جیب جس کو کہتے ہیں، وہاں لے جا کر کے رکھتا ہے تاکہ ہمارا یہ پیسہ ضائع نہ ہو کہ کوئی ہم کو اس کو چرا نہ سکے۔ افسوس ہے مسلمانوں، افسوس ہے۔ اپنے روپیوں اور پیسوں کو بچانے کے لیے چور جیب کا استعمال کرو، اپنے ہیرے اور جواہرات کی حفاظت کرنے کے لیے بینک کے لاکروں کا استعمال کرو، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو سڑکوں کے اوپر یوں ہی گھومنے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ ان تعلیمات کا سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بائیکاٹ کیا۔ وہ ساری گندگیاں جس کو یورپ کے لوگ برائی سمجھ کر کے ختم کر رہے تھے، ہم ہندوستان کے جو لوگ تھے اس کو ہم اپنے طور پر اپنا رہے تھے اور اس کو خوشی خوشی قبول کر رہے تھے۔ اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، آپ ڈاکومنٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بے پردہ عورت اسرائیل میں نہیں نکلتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جس قوم کے اندر اس کی بچیوں کو بے پردہ کر دیا جائے وہ قوم پستی کے ضلالت کے اندر چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے نوجوانوں میں پھر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ تعلیم میں بھی پیچھے ہوتے ہیں،
اور اپنے دوسرے معاملات کے اندر بھی پیچھے ہوتے ہیں. اب غور کیجئے، اب ڈاکومنٹری وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے، یہاں ہر چیز میں ہر اس پروڈکٹ میں اب غور کیجئے جس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بھی کمپنیاں عورت کی تصویر کا استعمال کرتی ہیں. اب سڑک پر یہاں سے لے کر وہاں تک چلے جائیے، کتنی عورتوں کی تصویریں سڑکوں کے اوپر ہورڈنگ بنا کر کے، بینر بنا کر کے لگی ہوئی ہیں. اسرائیل جیسے یہودی ملک کے اندر کوئی تصویر عورت کی بے پردہ تصویر سڑک کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہاں پابندی. کیوں پابندی ہے؟ انہوں نے اس معاملے کو سمجھا، اس لیے آج مٹھی بھر لوگ ہیں، وہ مٹھی بھر، اور وہ پوری دنیا کو اپنے انگلیوں کے اوپر نچاتے ہیں. کوئی سپر پاور ہوگا تو ہوگا، لیکن وہ ناچتا اسی کے اشارے کے اوپر ہے. اب ہم سے زیادہ ان معاملات کو جانتے ہیں. ہمارے نبی نے وہ نسخہ کیمیا دیا تھا، ہماری شریعت نے وہ علاج بتلایا تھا، اس علاج کو ہم نے ترک کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اپنے اسلامی شریعت کے تشخص کو بچانے کے لیے اس کے جنگ لڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ یہ غیرت کی علامت ہے، اور اس غیرت کی علامت کو خدا اپنے سماج سے، اپنے سوسائٹی سے اور اپنے معاشرے سے دور کرنے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے. اپنے بچیوں کو اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کو ابھی سے یہ تعلیم دیجیے کہ یہ پردہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. کہا اللہ نے ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ پردہ اس چیز کی علامت ہے کہ تم پہچان لی جاؤ گی اور تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر پردے کے اندر کوئی ہے تو. لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حالات جس طرح سے بھی بن رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دینی شعار کے اوپر مضبوطی سے اب پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں اور غیرت پیدا کریں. غیرت ایک چیز ہے جو ایمان کے ساتھ آدمی کے سینے کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی، وہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں. حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کی بہن ہے حضرت اسماء. ایک مرتبہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے سر پہ لاد کر لے کر آ رہی تھی مدینے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسماء دھوپ میں لکڑی سر پر اٹھائے ہوئے آ رہی ہیں، پریشان ہیں، تو آپ نے اپنی سواری بٹھا دی اور کہا کہ اسماء گٹھری اس سواری پہ ڈال دو اور خود سواری کے اوپر سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ اپنے گھر جاؤ. حضرت اسماء بیٹھنا چاہ رہی تھی، پھر کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیے، میں آپ کی سواری کے اوپر نہیں بیٹھوں. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو زبیر کی غیرت یاد آ گئی. شوہر میرا زبیر ہے، اگر وہ یہ دیکھے گا کہ میں آپ کی سواری کے اوپر بیٹھ کر آ رہی ہوں تو میرے شوہر کے دل کے اوپر کیا بیتے گا. آج ہم اپنی بچیوں کو آٹو رکشا کے اوپر غیر محرموں کے ساتھ، اپنے عورتوں کو غیر محرموں کے ساتھ یوں ہی گھومتا پھرتا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا کوئی احساس تک ہم کو نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اگر کہیں بھی نکلنا ہو، کسی بھی عورت کو نکلنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر کے نکلے، اور جب محرم کو ساتھ لے کر کے نکلے گی تو اس کی حفاظت ہوگی. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ یاد آیا، وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے موضوع کو مکمل کرتا ہوں. مامون کے زمانے میں ایک شاعر تھا اور شاعر کے دماغ عام طور پہ اسی طرح ہوا کرتے ہیں، عورتوں کے طرف مائل ہونے والا تھا. وہ جب رات کو کنکری مار رہا تھا کہ وہاں پہ عرب کی ایک خوبصورت عورت آئی جو کنکری مار رہی تھی. مار کر کے وہ عورت چلی گئی. اس کو یہ عورت پسند آ گئی، وہ یہ اس کا تعاقب کرنے لگا، پیچھے لگ گیا اس کی. اب اس کے خیمے کے باہر کھڑا رہتا، وہ جب عورت نکلتی تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، سلام کرتا جا کر کے، اور وہ عورت کہتی تھی الیک عنی، مجھ سے دور رہو،
میرے قریب مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم کون ہو؟ وہ عورت یہ کہتی تھی۔ 2 دن 3 دن 4 دن یہ معاملہ ہوا۔ اب اس نے اس گھر میں ساتھ میں خیمے میں اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے بھائی کو یہ کہا کہ بھائی رات کا وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ذرا مینا گھومنا چاہتی ہوں، مینا گھومنا چاہتی ہوں، چلیے آپ میرے ساتھ۔ اس کے بھائی نکلے اس کے ساتھ، وہ عورت بھی ساتھ میں ہو گئی۔ جب اس شاعر نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی کے ساتھ آ رہا ہے تو اس دن اس نے اس کو ٹوکا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ کہاں گئے وہ کتے جو اکیلے بکری کو دیکھ کر کے بھونکتے تھے، آج بکری کے ساتھ شیر ہے تو تمہاری آواز کیوں دب گئی؟ کیوں تمہاری آواز نہیں نکلتی ہے؟ مامون نے جب اس واقعے کو سنا تو آرڈیننس جاری کیا کہ لوگوں کوئی بھی عورت اپنے گھر سے بغیر محرم کے نہ نکلے، کیونکہ محرم ہونے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ کسی بھی عورت کے لیے لا یحل لمؤمن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہو وہ غیر محرم کے بغیر سفر کرے، جائز نہیں۔ ہم اس کو کیسے گوارا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، باتیں بہت کچھ ہیں اور بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ایک واقعہ اس وقت پیدا ہوا، پتہ نہیں وہ الیکشن کا اسٹنٹ ہے یا کیا معاملہ ہے، اس میں بہت زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر سے پردے کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر لیں گے، جب ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے سے روک سکے۔ لیکن اگر ہم ہی کمزور پڑ گئے، ہم ہی پردے کو اگر بوجھ سمجھنے لگے، پاؤں کی بیڑی اور زنجیر سمجھنے لگے تو پھر دوسروں کو موقع تو ملے گا ہی، دوسرے تو ہم کو روکنے کی کوشش کریں گے ہی، دوسرے تو ہم کو منع کریں گے ہی۔ لہذا میرے بھائیوں، انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے سیئات سے ہم درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو صحت و تندرست و عافیت عطا فرما تاکہ ہم رمضان میں تیری عبادت کر سکیں، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔